ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈز۔ جی ہاں، یہ پروگرام دیکھتے ہیں بچے، یہ پروگرام دیکھتے ہیں بچیاں، اور گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک صحیح پڑھنے کا طریقہ پروگرام بتاتا ہے اسلام فور کڈز۔ اسلام سے متعلق اہم باتیں، اسلام سے متعلق تربیت جس سلسلے میں بتائی جاتی ہیں، سلسلے کا نام ہے، پروگرام کا نام ہے بچے ہم پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کس پروگرام میں؟ جی ہاں، ہمارے ساتھ ہوتی ہیں دو ٹیمیں، ایک ٹیم ہوتی ہے ٹیم اور دوسری ٹیم ہوتی ہے ٹیم۔ کس پروگرام میں؟ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ کس پروگرام میں؟ جی ہاں، اسلام فور کڈز۔ کتنے بجے آتا ہے اسلام فور کڈز؟ 3 بجے۔ ہفتے میں ہوتا ہے 4 دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ پروگرام کا نام ہے اس پروگرام کے دیکھنے کی دعوت آپ لوگ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی پروگرام سے جوائنٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم آپ بچوں کے لیے سوالات بھی لے کر آتے ہیں۔ اور آج کا سوال آپ بچوں کے لیے یہ ہے کہ جلدی سے ہمیں آپ بتائیے قرآن پاک کی آخری سورت کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ ماشاءاللہ تقریباً سب کو معلوم ہے۔ جی بہترین، سب کو معلوم ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں، اور جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کو لے کر چلتے ہیں، پڑھاتے ہیں آپ کو ہمارے قاری اعجاز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آمین، ہمیں اپنے آمین، والدین آمین۔ کے ساتھ ساتھ اپنے استاد صاحب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ استاد صاحب کے لیے اچھی اچھی دعا کرنا چاہیے، پیر و مرشد کے لیے اچھی اچھی دعا کرنا چاہیے، جو ہمارے بڑے ہیں ان کے لیے اچھی اچھی دعا کرنا چاہیے۔ اور کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں؟ کون سا پارہ چل رہا ہے ہمارا؟ اما پارہ، سورہ شمس۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھائی جائے گی، اور اس کا سبق جو ہے یہ بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور اسکرین پر بھی آپ بچوں کو نظر آ جائے گا۔ تو آپ جیسے جیسے قاری صاحب پڑھائیں گے، قاری صاحب کے پڑھانے کے ہوتے ہیں 4 سیگمنٹ۔ توجہ سے سننا ہے، نمبر 2 توجہ سے سمجھنا ہے، نمبر 3 توجہ سے پڑھنا ہے، نمبر 4 توجہ سے سنانا ہے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں قاری صاحب کا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے توجہ سے سننا ہے۔ جو سبق ہے آج بھی 3 آیتیں، 10 11 12 10 11 12۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 کی نسبت کیا ہے؟ عاشورہ، 10 محرم الحرام، ٹھیک ہے۔ 11 غو سے پاک، 12 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ ان عادات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ 6 کو کس سے نسبت ہے؟ چھٹی شریف۔ حضرت چھٹی شریف کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی۔ 11ویں کیا ہے؟ غوث پاک۔ تو یہ نسبتیں معلوم ہونا چاہیے، نسبت معلوم ہونا چاہیے۔ تو نسبتیں معلوم ہوں گی تو چلیں اس نسبت سے کام کر لیتے ہیں۔ وہ کام کرنا ہے آپ نے، لیکن چلیں اس نسبت سے کام کرنا ہے۔ یہ نسبت مل گئی۔ بعض کے موبائل فون میں ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نسبت والے نمبر کون سے ہیں، تو بعض میں 11 ہوتا ہے، 12 ہوتا ہے، 25 ہوتا ہے، 26 ہوتا ہے۔ 25 کس کی نسبت ہے؟ 26 امیر السنتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نسبت ہے۔ 21 حضرت مولا علی۔ جی ہاں، حضرت مولا علی مشکل کشا، شیر خدا۔
تو یہ نسبتیں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی کسی دن اسی پر آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی۔ تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں، قاری صاحب کی جانب بڑھائیں گے اور قاری صاحب آپ کو پڑھائیں گے۔ باپو آپ کی بات تھوڑی سی آگے بڑھاتا ہوں کہ میں اکثر جو ہے بچوں کو جو ہے طلبہ کو سبق یاد کرنے کے لیے جب دیتا ہوں نا تو الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 26 مرتبہ پڑھ کے ہیں ماشاءاللہ، یا 25 مرتبہ پڑھ کے ہیں۔ اچھا اب اگر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سبق ہے تو پھر میں کہتا ہوں کم سے کم 12 مرتبہ تو آپ نے پڑھنا ہے، یا پھر 11ویں والے کی نسبت پیر صاحب ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے 11 مرتبہ۔ تو جب یہ آپ اس نسبت سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور سبق بھی آپ کو اچھا یاد ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ نسبتیں معلوم بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں آج تھوڑا اسی قسم کا مقابلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور قاری صاحب کی جانب آتے ہیں، اور آج تھوڑا ایسا ایکٹیویٹی ہوگی اس قسم کی کہ نسبتوں پہ بات کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الشمس آیت نمبر 10، 11، 12 پہلے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ قرآن پاک آپ کے سامنے ہو، اما پارا سامنے رکھیں، انگلی رکھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ جی یہ قاری صاحب نے آپ کو 3 آیتیں پڑھائیں، اب انشاءاللہ تعالی قاری صاحب آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں کدھر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کہاں غنہ ہوگا، کہاں مد ہے، کس انداز سے کہاں کھینچنا ہے، زبان کہاں لگے گی، تو انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو سمجھائیں گے۔ جی قاری صاحب۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ مل کر تعوذ میں پڑھوں گا، آپ پھر اس کے دہرائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بار بار اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ قرآن پاک جب بھی ہم شروع کریں گے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین تو تعوذ ضرور پڑھیں گے، اور اس میں کچھ ادائیگیاں بھی ہیں، حمزہ، عین، ذال۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شروع ہم نے کی اور شروع میں ہی غلطی کر دی، تو اب آگے کیسے چلیں؟ تو پہلے شروع والی چیز بھی ہمیں درست کرنا ہے۔ تو جیسے ذال کی ادائیگی اعوذ کریں گے تو ذال ادائیگی غلط ہو گئی، ہم نے ذا پڑھ دیا، تو اعوذ ذال پڑھیں گے، حمزہ اور عین کو کلیئر کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ مل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد وقد پیارے بچوں واو کی ادائیگی کلیئر کریں گے، یعنی ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے، اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے۔ دال پیارے بچوں دیکھیے، دال پر ایک چھوٹی سی جزم ہے، یعنی چھوٹی سی دال آ گئی جس کو کہتے ہیں جزم، سکون کی علامت۔ اب حروف قلقلہ میں سے دال، جب کبھی پیارے بچوں یہ حروف قلقلہ آئیں ان کے اوپر یہ چھوٹی سی جزم آ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز لوٹ کر آتی ہے۔ وقد خواب، خواہ حرف مستعلیہ میں سے موٹا ادا کریں گے۔ پیارے بچوں ایک چیز یاد رکھیں، جب کبھی حرف مستعلیہ یعنی موٹے حروف کے بعد الف آ جائے تو وہ الف بھی موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ہم نے موٹا کرنا ہے۔ خواب، وقد خواب، ماشاءاللہ۔ من دساها، پیارے بچوں نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا میں سے ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے یعنی حروف ہلکی یاد کر لیں، ایزی ہو جائے گا۔ جب حروف ہلکی آئیں گے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا، اور حروف اخفا زیادہ ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر بار بار آتے رہیں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا، یعنی حروف ہلکی یاد ہو گئے تو غنہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو اب ان میں ہم نے غنہ کر کے ادا کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں جب کوئی حرف مشدد ہو، جیسے سین مشدد ہے تو اس کی ادائیگی ہم رک کر ادا کریں گے۔ کھڑی حرکات ایک الف ادا کریں، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، کیونکہ حرف مدہ کے ہی قائم مقام کھڑی حرکات ہوتی ہیں۔ جیسے حرف مدہ ایک الف پڑھیں گے، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ من دساها،
ماشاء اللہ. کذبت کذبت. پیارے بچوں کاف کی ادائیگی یہاں پر دیکھیں, کاف ہے نا, کاف کو کلیئر کرنا. اوپر قاف آیا تو موٹا کیا, اب یہاں کاف ڈنڈے والا ہے, کتاب والا ہے, یہ باریک رکھیں گے. کیا کریں گے؟ باریک. اس کو موٹا نہیں کرنا. ذال کی ادائیگی کلیئر کریں گے. کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو پڑھتے وقت کذبت کی بجائے کذبت پڑھتے ہیں, یعنی یہ بچے بھی کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں. تو جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں توجہ سے تو یہ غلطی ہوتی رہے گی. ہم نے ذال کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. زبان کو اٹھا کر آمنے سامنے کا جو ہمارا سرا ہوتا ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے. کذبت. ماشاء اللہ. کذبت. ثمود. سا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے, سیٹی نہ آئے. حرف مدہ کو ایک الف کھینچیں گے. ثمود. کذبت ثمود بطغواہا. پیارے بچوں طا حرف مستعلیہ میں سے ہے, موٹے حروف میں سے, مگر ایکسٹرا موٹے حروف میں, موٹے بھی مگر اور زیادہ موٹے. ٹھیک ہے, اس کو اور زیادہ موٹا رکھنا ہے. غین حرف مستعلیہ میں سے ہے اور موٹے حروف میں سے, مگر اس کو کم موٹا رکھیں گے. اور اس میں کلکلا نہیں ہونا چاہیے, یعنی آواز لوڈ کرنا ہے. جیسے بطغ, ایسے آواز واپس نہیں آنی چاہیے. بطغواہا. کھڑی حرکات ایک الف کھینچیں گے, حرف مدہ کو بھی ایک الف کھینچیں گے. پیارے بچوں دیکھیں یہاں مد ہے, اب ہم یہاں پر وف کریں گے تو یہ مد نہیں پڑھیں گے, اور جب ملائیں گے تو یہ مد پڑھی جائے گی. جیسے بطغواہا اذ انبعث. ماشاء اللہ. تو یہ مد جب ملا کے پڑھیں گے تو مد ہو جائے گی. پیارے بچوں اذ انبعث, آواز کے ساتھ اذ انبعث. ذال کی ادائیگی یہاں پر بھی کلیئر رکھنی ہے. یہاں دیکھیے پیارے بچوں نون ساکن کے بعد ایک چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی میم. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو یہ میم پیدا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں اقلاب. کیا کہتے ہیں؟ یعنی بدلنا. یہاں یہ نون ساکن تنوین جو ہے میم سے بدل جاتی ہے, یہاں نون ساکن کو میم سے بدلیں گے تو آواز آئے گی اذ انبعث. ماشاء اللہ. اشقاہا. شین کی ادائیگی کلیئر رکھیں, قاف حروف مستعلیہ سے موٹا ادا کریں گے. اشقاہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں چاہوں گا قاری صاحب کچھ بچوں سے پڑھوائیں. ٹھیک ہے جی؟ آپ بچوں کو قاری صاحب ایک مرتبہ پڑھا رہے ہیں, پہلے اللہ تعالیٰ سننے کا بھی سیگمنٹ ہوگا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے توجہ کہاں رکھنی ہے؟ بورڈ پر. بورڈ پر دیکھیں گے اور وہاں آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. وَقَدْ خَابَ. اچھا خواب میں ہونٹ گول ایسے نہیں کریں, وہ خواب یا وقد خوب, ہونٹ گول نہیں ہو, بغیر گول ہوئے. وقد خواب. یہ خا بھی پر ہو گیا, الف بھی پر ہو گیا. وقد خواب من دساها. وقد خواب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. ذال کی ادائیگی پیارے بچوں کوشش کریں. ذال میں نے پہلے ہی بتایا تھا, ذال کو کلیئر کریں گے. کذبت, یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا نا کہ یہ غلطی ہوتی ہے, اس غلطی کو دور کرنا ہے. کذبت ثمود بطغواها. اذ انبعث
انبعث اشقاها ماشاء اللہ. اب سننے کی طرف جاتے ہیں. سننے کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ سے سنیں, لیکن ہم کچھ کال سنتے ہیں, ٹھیک ہے جی, پھر آپ لوگوں سنتے ہیں. کال دیجیے. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میں کتابی امینہ والی سے عرض کر رہا ہوں. ابھی بات میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیے. آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ ناس. جزاک اللہ خیرا. سورہ ناس جواب درست ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد حسان اتاری ہے حسان اور اتاری. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ الناس. سورۃ الناس جواب درست ہے. درست ہے. ایک اور کال دیجیے. آئش کا سوال کا جواب قرآن پاک کی آخری سورت کا نام سورہ ناس ہے. جواب درست ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میں بھی شریف اتاریہ ہے. میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. سمندری؟ میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی سورۃ الناس. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم. یہ سمندری کہاں ہے؟ پنجاب میں سمندری. پنجاب میں ہے. سمندر کے اندر تو نہیں ہے کہیں؟ سمندری نام. سمندر ہے وہاں پر. سمندر ہے وہاں پر. تو یہ بھی بتایا کریں بھائی کس شہر سے ہیں. سمندری ہے لیکن یہ کہاں پر ہیں؟ پنجاب میں ہے یا پھر پاکستان سے باہر ہے؟ کچھ پتہ تو چلے, پورا بتایا کریں. اب یہاں پر ہم آ رہے ہیں ٹیم مکی کی جانب, ٹھیک ہے. ٹیم مکی سے کون سنائے گا؟ ایک ایک آیت سنا دیں. آپ ان کو مائک دیں, مائک دیں جی. اور یاد رکھنا ہے نا کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ہاتھ اٹھا کر سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. الٹا ہاتھ کون سا ہے؟ الٹا ہاتھ یہ ہے. اس سے دینا ہے نہ لینا ہے. ہر اچھا کام, ہر پیارا کام کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی آپ کی جانب. وقد خواب من دساہا. وقد خواب. با کی زبر کو لمبا. مائک اوپر سے پکڑے, مائک اوپر. اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. بعض بچے نا یوں پکڑتے ہیں مائک, تو یہ جھومتا رہے گا. کیسے ہوگا؟ یہ ویٹ ہے نا, اس کا ویٹ ہے, اس میں وزن ہے, تو یوں ہوتا رہے گا. تھوڑا سا اوپر سے پکڑیں گے پھر تھوڑا سا یوں ہوگا. ادھر سے پکڑیں. کدھر سے؟ ادھر سے پکڑیں اور منہ کے قریب. اچھا بعض بچے بالکل یوں, بعض بچے یوں پکڑتے ہیں مائک کو بھی یوں, بعض یوں پکڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ آپ کی آواز جائے گی, آپ بول رہے ہیں تو اس طرح, ٹھیک ہے. پھر بعض مائک ہوتے ہیں اس میں جیسے ناخواں ہوتے ہیں, تو وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کو قریب کرنے کی تھوڑی ضرورت پڑتی ہے. ویسے اگر بولیں گے تو اس میں آپ کی اچھی آواز جائے گی. اوکے جی. آپ گھر میں بھی بعض بچوں کے چھوٹے چھوٹے مائک ہوتے ہیں, اس میں آواز وغیرہ نہیں آتی ہے, لیکن وہ مائک میں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے بچوں کو. تو پکڑنا کیسے ہے؟ تو یہ بھی بعض محفل میں ہوتے ہیں, بھلے بیٹا جتنا بھی رش ہو رہا ہو, یوں ہڑا ہڑی مچی ہوئی ہے, لیکن سیدھے ہاتھ سے دینا. سیدھے ہاتھ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جلدی کیجئے جلدی کیجئے, تو آپ مائک اٹھاتے ہیں تو جو دینے والا ہوتا ہے بعض دفعہ وولٹے ہاتھ سے دیتا ہے اور بعض لے لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اسی کو تو تربیت کہتے ہیں کہ ہم بھول نہیں سکتے. ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہم بھول نہیں سکتے. اچھی تربیت, اچھا انداز. بعض بچے امامہ لگانے کی عادی ہوتے ہیں, امامے کے بغیر باہر نہیں نکلتے. بعض ٹوپی کے عادی ہوتے ہیں, وہ ٹوپی کے بغیر باہر نہیں نکلتے. بعض ننگے سر کے عادی ہوتے ہیں, تو وہ ننگے سر ہی باہر نکلتے ہیں. تو اپنی اپنی عادت ہے. بعض بچے ہوتے ہیں وہ برش کرنے کے عادی ہوتے ہیں, مسواک کرنے کے عادی ہوتے ہیں, جس کو بعض کو عادت ہی نہیں ہو پاتی ہے. ایسے منہ دھوتے ایسے ہی اٹھ کر آ جائیں گے, ناشتے پہ بیٹھ جائیں گے. امی ناشتہ دے دیں, امی کہتے ہیں بیٹا منہ تو دھو لو. عادت ہی نہیں پڑ رہی ہے, ایسے ہی جا رہے ہیں, ایسے ہی گھوم پھر رہے ہیں سب جگہ پہ, بس گیلا ہاتھ لگا لیا بس چمک گئے. اچھے انداز سے عادت, اچھی عادتیں ڈالیں. یہ لیں میرے بھائی, آپ پڑھیں. اور اوپر سے مائک پکڑیں, اوپر سے مائک, اوپر نہیں کریں, اوپر سے. جی گڈ. وقد خواب من دساہا. با کی زبر کو چلیں, کوشش کریں اس کو آپ درست کریں گے نا بعد میں. وقد خواب من دساہا. آپ پڑھیں گے, چلیں اگلی آیت. وقد کذبت ثمود بطغواہا. کذبت, ذال کی ادائیگی بھی اور سا کی ادائیگی. پھر دوبارہ ایک مرتبہ دہرائیں. کذبت ثمود بطغواہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اذ انبعث
غنہ کریں، غنہ بھی کرنا ہے اس میں. ادم إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها. اچھا کار صاحب تھوڑی میں اس طرف تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا. بعض بچے نا بتانے والی کرتے ہیں. اب جب استاد صاحب موجود ہیں تو یہ بس ایک فوراً بتا دیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت یاد آ رہا ہوتا ہے نا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ذہن سے مس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت یاد آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں جلدی بتا دوں نا. بعضوں کا ذہن تھوڑا کمزور بھی ہوتا ہے. اب حمزہ ماشاءاللہ ہیں ٹیلنٹڈ، ذہین ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے تیاری تھوڑی کم کی ہے نا. جو تیاری کر کے آتا ہے نا وہ سنا پاتا ہے. استاد کو تیاری ہوتی ہے بھائی، ہمیشہ استاد کو وہی سنا پائے گا جو تیاری کر کے آئے گا، یعنی اپنا ہوم ورک کر کے. تیاری ہوتی ہے، اتنی اچھی تیاری ہوتی ہے، استاد صاحب کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ جو کام دیا تھا بچہ تیاری کر کے آیا. تو کہا صاحب آپ نے وہ دیا تھا، استاد صاحب آپ نے وہ دیا تھا. اور جن کو تیاری ہوتی ہے خاموش ہو جاؤ، کیوں بتا رہے ہو. تو بعض دفعہ نہیں ہوتا، تیاری ہوتی ہے پھر ان سے رہا نہیں جاتا ہے. تو تیاری کر کے آئیے. کیا کر کے آئیے؟ پڑھ کر آئیے. پڑھ کر آئیں گے آپ کو خود کلاس روم میں بیٹھنے میں ایک مزہ آئے گا. جی ٹیم مدنی کی جانب جائیں گے. کون پڑھے گا؟ ان کو مائک دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حذیفہ الطاری. حذیفہ الطاری. چلیں پڑھیے. پہلی آیت پڑھیں. وقد خواب من دساها. اب انہوں نے غنہ چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 10 صاح، دال اور سین موٹا موٹا ہو گیا نا، اس کو باریک رکھنا ہے بیٹا. کیا کرنا ہے اس کو؟ باریک رکھنا. وقد خواب من دساها. وقد خواب من دساها. دسا دال اور سین کی ادائیگی کلیئر کریں دوبارہ. وقد خواب من دساها. پریکٹس کرنا پڑے گی آپ کو. ہاں، ٹھیک ہے، بالکل. پریکٹس کرنا پڑے گی. ان کو دیں مائک. اگلی آیت پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها. کذبت پہلے تا کی ادائیگی کلیئر کریں، اس کے بعد سا کی طرف دوبارہ. كذبت ثمود بطغواها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. عزیر شاہ سب کو دیں. جی. إذ انبعث أشقاها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا گلا ڈسٹرب لگ رہا ہے، تھوڑا یوں کر لیا کریں. دوبارہ گلا صاف کر لیا کریں. دوبارہ پڑھ لیں. جی پڑھیے. دوبارہ. کیا ہو گیا؟ اب ایسا گلا چلا گیا. پڑھیے. اچھا دیکھیں مائک کیا بہت بھاری ہے، دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے آپ، ایک نیچے بھی ہاتھ لگا لیا. ایسے پڑھیں نا. اذن بعث. إذ انبعث أشقاها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اب انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو جو ہے وہ حدر میں سنائیں گے. انشاءاللہ بڑے بچے جو ہمارے ساتھ وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. اب قاری صاحب یہی آیتیں جو ہے آپ کو ترتیل میں سنائیں گے. ٹھیک ہے جی. ترتیل میں پڑھنا ہے. دیکھتے ہیں کس سے پڑھواتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقد خاب من دساها اب کذبت سے اٹھا کے خوشی دونوں آیتیں. اللہ. ماشاء اب اللہ. ہونا یہ چاہیے آپ نے جو اشقاہا اس کو زیادہ کھینچا, اس کو کم ہونا چاہیے ایک الف, اور بطغواہا یہاں پر مد ہے نا, مد منفصل, تو اس کو آپ کھینچے. کوشش کریں گے ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس کو. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب بعض بچے نا بولے پڑھیں, اب یہاں پر اگر آپ ہنستے ہوئے آئیں گے نا تو کچھ سانس تو ہنسی میں چلا گیا, ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کا ٹیمپو جو ہے بن نہیں پائے گا. تھوڑا ایک دم سنجیدہ ہو کے پھر آپ اس کو پڑھیں. اور کون پڑھے گا؟ وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. اچھا غین میں کلکلے سے ہی بچنا ہے, بطغوانا, یہ نہ ہو بطغواہا, یہ غلط, اس کو صحیح کریں. اور کذبت سے اٹھا کے پڑھیں. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. کذبت ثمود, تا کے اندر ہم کلکلا نہیں کریں گے اور غین کے اندر بھی کلکلا نہیں کریں گے. پیارے بچوں, حروف کلکلا جو ہوتے ہیں نا ان میں آواز لوٹے, اس کے علاوہ آواز واپس نہیں آنی چاہیے. شاباش, دوبارہ کوشش کریں. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. اللہ ماشاء اور کون بچہ ہے؟ حامد صاحب. حامد بھائی. جی فاسٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے. حامد بھائی نے کوشش کی, ماشاءاللہ. دیکھو تینوں آئے تھے کر کے آئے تھے حامد. ایسے یہاں پہ ماحول بن گیا, ٹھیک ہے, زبردست زبردست. اچھے چلیں اب انشاءاللہ ہمارے انس میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز سے پڑھا, اچھے نعت خواں بھی ہیں, اچھے قاری صاحب بھی ہیں,
اور یہ ماشاءاللہ ہمارے مدرسہ المدینہ کے پڑھے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جامعۃ المدینہ میں پڑھنا، انشاءاللہ عالم دین بھی بنیں گے، انشاءاللہ مفتی بنیں گے، مفتی اسلام بنیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں۔ اب میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ بچوں کی جانب آ جائیں۔ میرے پاس ہیں 2 ٹیمیں، قاری صاحب آپ بھی آ جائیے، میرے ساتھ ہیں 2 ٹیمیں، نمبر 1 ٹیم، نمبر 2 اچھا جی، آج کا مقابلہ تھوڑا اس قسم کا ہوگا، کچھ یوں ہوگا کہ ایک سورت کا نام آپ بتائیں گے اور ایک سورت کا نام آپ بتائیں گے، لیکن ایسی سورت ہونی چاہیے جس میں الف آتا ہو، بھلے بیچ میں آ جائے، آخر میں آ جائے یا شروع میں آ جائے، الف سے چلیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے درمیان، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے جی، تیاری کر لیں جی۔ میرا نام عبد المصطفیٰ اتاری ہے۔ عبد المصطفیٰ، مجھے آپ کا سلسلہ اسلام فار کڈ بہت پسند ہے۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے، قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ سورہ ناس، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، جواب درست ہے۔ ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام محمد طاہر رضا طاری ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ سورہ ناس ہے، جواب درست مدنی ہے، چینل، ہمارا مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ایک اور کال دیجیے جی، دیجیے۔ زینب اتاری بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی، قرآن کی آخری سورت کا نام سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس ہے، جواب ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام محمد عاقل ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ ناس، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جواب جی، قاری صاحب ہمارے جج ہوں گے، قاری صاحب بتائیں گے، سورت کا نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جلدی آپ نے ایک سورت کا نام ٹیم مکی بتائی ہے اور ایک سورت کا نام ٹیم مدنی۔ ایسی سورت کا نام بتانا ہے جس میں حرف الف آتا ہو، بیچ میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، شروع میں آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہاں تک آپ لوگ پہنچتے ہیں جی۔ ٹیم مکی، اچھا، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، گڈ ہو گیا۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نساء، زور سے بولنا ہے، آل عمران، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء، سورہ نساء، گڈ ہو گیا۔ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ، ماشاءاللہ۔ سورہ انعام، سورہ انعام، سورہ انفال، انفال، سورہ اعراف، سورہ اعراف، سورہ ابراہیم، ابراہیم، گڈ، بہترین۔ سورہ ناس، سورہ ناس، جواب بالکل جواب درست ہو گیا ہے۔ احزاب، 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 ماشاءاللہ۔ اچھا ان کی طرف توجہ نہیں رکھیں، آپ اپنی سورت کا نام سوچیے رکھیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، اسرائیل، ماشاءاللہ۔ سورہ انبیاء، سورہ انبیاء، انبیاء، ماشاءاللہ۔ جی آپ کو آگیا نام دلی بتائیے۔ سورہ دہا، سورہ دہا، سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ، جی ہاں، نمبر کے بعد آیا۔ سورہ دہا میں کہاں؟ ویسے تو پھر ہر کسی میں الف آ جائے گا۔ اعلیٰ میں بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے، اس لحاظ سے کھڑا زبر ہے۔ ویسے ان کی باری تھی، آپ نہیں سنا سکے، باری تو آپ لوگوں کی تھی، مگر وہ سنا سکے، اور فیصلہ ہو گیا ہے۔ پہلا سیگمنٹ تھا، پہلا سیگمنٹ جیت گیا ہماری ٹیم مدنی نے، ماشاءاللہ۔ اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی یوسف بھائی آ گئے ہیں۔ یوسف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ جی یوسف بھائی کیا بتائیں گے، کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیارا سا ٹاپک ہے اور وہ موضوع ہے دعا۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ انبیاء کرام کی دعاؤں پر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے کہ انبیاء کرام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کس طرح سے دعائیں کی، اور دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت ہمارے دین میں کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے احکامات، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک نے دعاؤں کی فضیلت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کئی مقامات پر قرآن کی اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک
دعا کرنے والے بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز یعنی اصل عبادت ہے۔ عبادت کے مغز سے مراد یہ ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی انسانوں کی طرح جسم تو دعا کا نہیں ہے، لیکن دعا کے مغز سے مراد ہے کہ دعا کی اصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے بڑا پریشان کیا۔ آپ نے جب ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے دین کے احکامات سکھائے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حکم دیا، تو انہوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ ان کو سمجھایا۔ پھر بھی جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن کریم میں اس دعا کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو جائے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں، ایک طرح سے تعلیم ہے نا ہمارے لیے، رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ اب اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں معصوم۔ فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے۔ معصوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے پاک۔ تو یہ جو انبیاء کرام ہیں اور فرشتے ہیں یہ گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ چونکہ گناہوں سے پاک ہیں لہٰذا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، اور جب یہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہوتی ہے، تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اس طرح سے دعا مانگنی ہے۔ تو ان کے تو گناہ نہیں ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ سارے انسان گناہ گار، اور اللہ تعالیٰ کو وہ گناہ گار بندہ پسند ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، بخشش کا سوال کرنا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو مغفرت کے لیے دعا کی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ گناہ گار ہیں، بلکہ وہ ہماری تعلیم کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، تو ہمیں بھی چاہیے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کریں، اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی کے لیے حل کے لیے دعا کریں، اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اور اگر ہو سکے ان کے مکہ مدینے کی حاضری کے لیے دعا کریں، حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ ایک اولاد کا فرض ہے، اس کے اوپر گویا کہ والدین کا حق ہے کہ والدین کے لیے اولاد دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور جو آپ کے متعلقین ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے بھی، استاد صاحب ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے لیے آپ کو جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اب لوگ دعا کریں، ان کو نا اتنا جو چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو ایک دو پتہ ہے، دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد دعا ہوتی ہے، تو امی بولتی ہیں بیٹا خاموش ہو جاؤ، دعا کرو اللہ پاک ابو کو بہت سارے پیسے دے، ایک یہ دعا بھی کروائی جاتی ہے۔ تو کون سی دعا ہے یہ؟ بچوں کو یہ کیا دعا کرنا ہے؟ جو مدنی چینل سے وابستہ ہیں، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو تو شاید ہو کہ حج پہ چلے ہیں، مدینے چلے ہیں، لیکن اگر پوچھو نا دعا کرتے ہیں آپ؟ ہاں کرتے ہیں۔ بولے کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں پتا ہوتا، یہ معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہمیں جو قرآنی جو دعا میں نے سنائی نا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ جو ہے سب سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کروائیں۔ سب سے بڑی آپ اہم ترین دعا ہے نا وہ یہ ایمان کی حفاظت کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے والدین کی حفاظت کی دعا کریں۔ یعنی دعا کا مطلب ہے پکارنا۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا۔ دعا میں بندہ نا اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو بھی مانگتا ہے، بندے کو یقین رکھنا چاہیے جو جائز چیز میں اللہ سے مانگوں گا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دین و دنیا کی کوئی بھی برکت، کوئی بھی بھلائی مانگنا چاہتے ہیں، آپ مانگ سکتے۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میں پاس ہو جاؤں، میں کبھی ناکام نہ ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں، میری بیماری دور ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے۔
تو بیماریوں کی دوری کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اپنی حفاظت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ کے اس سے مجھے یاد ہے آپ نے جو دعا کے بارے میں بتایا, ایک دعا ٹیم مکی بتا دے, ایک دعا ٹیم مدنی بتا دے, ٹھیک ہے, اور یوسف بھائی اس کو جج کریں گے کہ یوسف بھائی یہ دعا کرنی چاہیے, یہ کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. جی ٹیم مکی کی طرف سے جی کوئی ایک دعا. حفاظت کی دعا کرنی چاہیے. زبردست, حفاظت کی دعا بالکل. کس طرح ایمان کی حفاظت کی دعا, انداز کیا ہو یوسف بھائی, ایک اگر یہ اس کو لفظوں میں لے لیں ہم. اے اللہ ہماری اور ہمارے والدین کے ایمان کی حفاظت فرما. آمین آمین. جی ٹیم مدنی آپ کی جانب کیا دعا کرنی چاہیے, جلدی جلدی فاسٹ. مدینے میں اپنا انتقال. مدینے میں اپنا انتقال, اس کو ذرا لیجئے آپ, ذرا سنوار کے دیجئے. اس کا یہ بہت اچھی انہوں نے دعا بتائی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو سمجھ میں نہ آ رہا ہوگا مدینے میں مرنے کی دعا, انتقال کی دعا, یہ کیا بات ہو گئی یار, ہے نا. جو تھوڑا سا ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں یا تھوڑا ان کو معلومات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. ہر کسی کو معلومات ضروری نہیں ہے کہ بھائی مدینے میں مرنے کی دعا, انتقال کی دعا کا کیا مقصد ہے. وہ ساری نعتوں میں ایسا دعا ہوتی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو اس کو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی نا, جس کو مدینے میں موت مل جائے گی, ہے نا. کس طرح دعا کریں, اس کے الفاظ کچھ, اس کا کوئی شعر بھی تو ہوگا نہیں. اشعار بہت سارے ہیں مدینے میں, بہت سارے ہیں اس میں تو بہت سارے. یا اللہ پاک ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما, یا اللہ پاک ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما. کوئی سا شعر جس میں جو ہے یہ آتا ہو کہ بھائی مدینے میں, چلیں اسی طرح چلیں گے. ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر, ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر, ہمیشہ ہی جنت کو پاتا رہوں میں, ہمیشہ ہی جنت کو پاتا رہوں میں, سزا شگر مکہ میں آتا رہوں میں, یا ربنا ارحم لنا. ایمان پہ دے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, بہت مشہور شعر ہے جی. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدم. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا سرکار کی گلی میں بنا دو, مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دو. آمین آمین. جی ایک تو مدینے میں مرنے کی دعا ہوتی ہے. ٹیم مکی آپ کی جانب آ رہے ہیں جی, جلدی جلدی. شہادت کی موت. ہو گئی نا یہ تو, مدینے میں شہادت کی موت. جی جی مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو. اچھا زبان سے پوری بات بتائیے, گردن سے بتا رہے ہیں, زبان سے بھی ہو, ٹھیک ہے. مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. جی بھائی. دنیا و آخرت میں کامیابی. دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اس کو یوں لے لیں, آخرت اور دنیا میں کامیابی. بھائی وہ ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن کریم کی دعا ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائیاں اور اچھائیاں عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, آپ نے دعا مانگنی ہے لیکن اچھے انداز سے دعا مانگنی ہے. مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اچھا اللہ تعالیٰ سے جو آپ دعا مانگ سکتے ہیں, جو آپ کی خواہش ہے آپ مانگیں, اللہ پاک سے دعا مانگیں, ٹھیک ہے. اچھا بعض دعا ایسی ہیں کہ وہ کچھ کرنا منع ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز کی آپ دعا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کسی دن یہ عادت یہ بھی شامل کریں کہ یہ مانگ سکتے ہیں, یہ نہیں, کچھ چیزیں مانگنا منع ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بچے ایسی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی سی گاڑی مل جائے. ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں بھائی, بڑی والی گاڑی. دیکھیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ویسے دینی چیز مانگے لیکن دنیا بھی مانگتے تو مانگ سکتے ہیں اگر اچھی نیت کے ساتھ مانگنے کو. اور کون ہے بڑی گاڑی کی بھی بچے دعا مانگ رہے ہیں؟
چلے آپ بتائیں. جنت میں بغیر حساب کتاب کی دعا کرنی ہاں کیا بات کر دی. جنت میں بغیر حساب کتاب کے دعا جانے جانے کی بغیر حساب کتاب کے جانے کی. زبردست زبردست. جی حامد صاحب کی جانب. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہوتا ہے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. جنت الفردوس جنت ہے سب سے افضل جنت ہے. افضل جنت ہے اور اسی جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ جی آپ کی گاڑی آ گئی نا. ایک اور کچھ بھی ہے. مائک دے دیں. اسٹائل ہے ان کا نا. یا اللہ تو کعبے کی رونق نصیب فرما. کعبے کی رونق نصیب فرما. یہ کہا ہے کعبے کی رونق. وہاں سے انہوں نے دعا نکالی ہے. ٹھیک ہے تو پیارے بچوں ہمیں دعا کرنی چاہیے, اچھے انداز سے دعا کرنی چاہیے. یوسف بھائی اگر یہی کنٹینیو ہے تو دعا میں ہاتھ کیسے اٹھانا ہے ذرا کل اگر اس کو ہم شامل کریں. اصل میں میرے ذہن میں یہ تھا ہم ان انبیاء کرام کی دعاؤں کو کچھ لیں کہ وہ کس طرح سے دعا کر رہے ہیں, کس موقع پر دعا کر رہے ہیں, کن کن الفاظ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی. اس کے ساتھ ہم کچھ آداب بھی بچوں کو بتاتے رہیں گے کہ یہ آداب ہیں, اس طریقے سے دعا مانگنی ہے, اس طریقے سے دعا نہیں مانگنی, ان چیزوں کی دعا مانگنی ہے. انبیاء کرام کی دعاؤں کا ہمیں ایک انداز پتہ چلے گا نا تو اس کی برکتیں زیادہ انشاءاللہ نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی ایک کچھ کال سی جانی بڑھ جاتے ہیں. کچھ کال سے میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. بابو مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے سورۃ ناس. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ایک اور کال دیجئے. میرا نام محمد سعد ہے. میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. عرب شریف سے. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. قرآن پاک کی آخری سورت کا نام ہے سورہ ناس. سبحان اللہ. جواب تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ دعا کے متعلق جو تھا یہ اختتام ہوا اور اب بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل ناز. بہت بہت شکریہ. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. چلیں جی پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور تیاری کیا ہے ذرا بتائیے. یا ربنا ارحم لنا. یہ ابھی جو شعر پڑھا تھا جی آپ کی کیا ہے بھائی؟ وہ جس کے لیے محفل کون ہے. وہ جس کے لیے محفل ہے. کوئی پویم یاد ہے؟ پویم کی طرف بھی آئیں گے. جی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر. بہرے دیدار ہے اس نے مشتاق ہے ہر نظر. چلیں جی ہم سے شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربنا ارحم لنا. یا ربنا ارحم لنا. یا ربنا ارحم لنا. سند حج مبرور کی
لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تو شر سے بنا دے مقدر کو ایسا تو شر سے بنا دے مقدر کو ایسا کہ بس خیر ہی خیر پاتا رہوں میں کہ بس خیر ہی خیر پاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو ایسا مقدر عطا کر الہی تو ایسا مقدر عطا کر ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا لنا یا ربنا لنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیشہ ہی جنت کو پاتا رہوں میں ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیشہ ہی جنت کو پاتا رہوں میں ہمیشہ ہی جنت کو پاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا، ماشاءاللہ۔ کعبے کو دیکھ کر پڑھیں، ہیں مدینے کو دیکھ کر پڑھیں، گنبد خضرا کو دیکھ کر پڑھیں، نعتیں پڑھیں، مزہ آ جائے۔ جنت البقیع پہ حاضری ہو وہاں پر پڑھیں، سید الشہداء پہ پڑھیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر نعتیں پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ کیا ہو جائے؟ مزے کو مزہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل روشن ہوتا ہے، حافظہ روشن ہوتا ہے، تو اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اپنے گھر میں یہی اہتمام کیجیے۔ دیکھنا ہے تو کڈس مدنی چینل دیکھیں، اسکرین پر دیکھنا ہے تو کڈس مدنی چینل دیکھیے، امیر سنت کی باتیں سنیے، نگران شورا کی باتیں سنیے، عبدالحبیب بھائی کی باتیں سنیے، اور جو بچے باتیں بتاتے ہیں غلام رسول وغیرہ، بچے انہی چیزوں میں رہیں۔ بچوں کچھ بھی نہیں دیکھنا، اور کچھ بھی الٹی سیدھی مار دھاڑ والے کارٹون فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنا، ورنہ ذہن خراب ہو جائے گا۔ ذہن کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اچھا پیارا پیارا دیکھیں، ایک پانی ہوتا ہے، اس میں ایک ہلکا سا کالے رنگ کا قطرہ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ پانی کا رنگ غلط ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کا رنگ جو ہے بلیک کی طرف چلا جائے گا۔ تو اسی طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک دم صاف ہیں۔ کیا ہے؟ صاف ہیں۔ اگر کوئی کالا رنگ کا قطرہ آتا رہے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ذہن خراب ہوتا چلے گا۔ ذہن اچھے ہیں چھوٹے بچوں کے، اچھی چیزیں جا رہی ہیں، دل بھی روشن ہے، ذہن بھی روشن ہے، اچھا دیکھ رہے ہیں۔ اگر غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے، کارٹون، ڈرامے، فلمیں، گانے، باجے، پھر وہی زبان سے نکلے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ذہن کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے۔ ڈرامہ دیکھ لیا، ذہن خراب ہو رہا ہے۔ پھر اس میں کیا ہوگا؟ الٹی سیدھی چیزیں آپ کو سکھائیں گے، وہ بتائیں، سکھا نہیں رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچہ دیکھتا ہے، بڑا دیکھتا ہے، میں بھی اب ایسے ہی بنوں گا۔ کرکٹ دیکھیں گے تو وہ پھر بلے کی بولیں، ابو بلہ چاہیے مجھے، بال چاہیے۔ فٹ بال دیکھیں گے تو فٹ بال کیا، پھر وہ ایسے بننے گھر میں ہی، چھوٹے سے گھر میں ہی آپ فٹ بال لے کر آ جائیں گے آپ۔ تو پھر جو ہے یہی چلتا رہے گا۔ اگر نعتیں دیکھیں گے، نعتیں سنیں گے تو بولیں گے مجھے جو ہے مائک لا کے دیں، میں مائک میں نعتیں پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ چیزیں اگر آپ انہی چیزوں میں رہیں گے، جو دیکھتے ہیں بچے وہ بننے کی کوشش۔ آپ کسی گھر چلے آتے ہیں، وہاں پہ کھلونے ہوتے ہیں، بعضوں کے گھر میں بہت مہنگے کھلونے ہوتے ہیں، اچھے کھلونے ہوتے ہیں، تو جیسے آپ کھیلتے ہیں آپ کو مزہ آ جاتا ہے۔ پھر آپ گھر پہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ امی والے کھلونے چاہیے۔ کیوں آج کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ آج آپ نے دیکھ لیا، پھر جب دیکھیں گے تو پھر فرمائش کریں گے۔ تو اسی طرح بچوں، آپ دیگر چیزیں دیکھیں گے، آپ کا ایک کمرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی چھوٹی سی جگہ بنا لیں۔ بھائی یہ میری الماری ہے، میرا خانہ ہوتا ہے نا، جہاں چیزیں بچوں کی رکھی ہوتی ہیں، آپ کی الماری ہو، تسبیح رکھی ہوئی ہو، عطر رکھا ہوا ہو، اس طرح بچیوں کے حساب سے چیزیں ہوں، اچھی چیزیں ہوں، تصویریں، یہ چیزیں، وہ چیزیں جو کہ منع ہیں بعض چیزیں، تو ان چیزوں کی طرف ہمارے بچوں نے بڑھنا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے، تو آپ لوگ ابھی نعت پڑھی نا، مزہ آیا نا؟ مزہ آیا؟ ٹھیک ہے، مجھے تو آیا مزہ۔ تو یہ چیزیں مزہ آ رہا ہے، اب ہمیں بھی مزہ آ گیا، بعض فلم دیکھ کر مزہ آ گیا، گانا سن کے مزہ آ گیا۔ ہمیں ان چیزوں سے مزہ نہیں لینا، اور اس میں ہے بھی نہیں۔ اصل جو لذت ہے، اصل جو مزہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا نبی 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 یا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ
آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں مدنی اشعار کی تکرار. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک شعر آپ سنائیں گے, اس میں جو لفظ ہوگا اس کا انتخاب کر لیں گے کون سا لفظ ہوگا, پھر آپ نے سنانا ہے. ٹیم مکی آپ کی جانب آ رہے ہیں. پہلا شعر میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے توجہ سے سننا ہے. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. تو جاؤ دینے تو دیں شعر. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. بچا, ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ بچا تھا. کورونا سے ہم کو بچایا الہی, کورونا سے ہم کو بچایا الہی, پرے ہو یہ ہم سے پیاری دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہماری, ہمارے خاندان والوں کی, ہماری حفاظت فرمائے, عاشقان رسول کی حفاظت. جی, کرونا سے ہم کو بچا یا الہی, اور دوسرا کیا تھا؟ پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی. چلیں جی, آپ ایسا شعر سنائیں اس میں یا الہی آتا ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. مشکل مشکل نہ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. مشکل مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی, آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث, جب میں نے تمہیں پکارا, جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث, جب میں نے تمہیں پکارا, کام آیا تیرا سہارا, چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا, چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے. رحمت 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 عالم تیرا لقب ہے, تیری اونچی شان ہے, سارا عالم تیرا بھکاری, تو سب کا سلطان ہے. مجھ سے غم کے ماروں پر تیرا ہی احسان, مجھ سے غم کے ماروں پر تیرا ہی احسان ہے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام. اپنا شعر چینج کر دیا فوراً. چلیں جی, تھوڑا سا مشکل شاید ہو جائے. بزم یا بس. نکالا کب کسی کو بز میں فیض آب سے تم نے, آقا نکالا کب کسی کو بز میں فیض آب سے تم
نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. نکالی ہے پہلا کیا تھا؟ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. فیض 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 رضا جاری رہے گا. شعر پڑھنا ہے گا. فیض گنتی شعر پڑھنا ہے. حشر تک جاری رہے گا. آپ کے ذہن میں حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا. کام تو نے کر دکھایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا دولونا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی ایک آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا جائیے آقا جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا جائیے آقا جائیے. آخری وقت ایک بیمار کا. آخری وقت ایک بیمار کا. دل مچلنے لگا شوق کی دیدار کا. دل مچلنے لگا شوق کی دیدار کا. بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر. بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا جائیے آقا جائیے. ساتھی سبھی نے چھوڑا کے راہوں میں. ساتھی سبھی نے چھوڑا کے راہوں میں. آپ کر دے کرم پھر تو کیا مجھے. آپ کر دے کرم پھر تو کیا مجھے. غم کا مارا ہو پھرتا ہوں میں در بدر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا جائیے آقا جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پروگرام بھی اختتام کی طرف ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی پویم شامل کریں. کون سی پویم سنائیں گے؟ ایک جنگل میں دو بیل. یہ والا مائک لے لیں. ایک جنگل میں سیدھے یہی چیز کیسے لیں گے؟ کیسے؟ ہاں
چلیں چلیں سیدھے جی ہاں دکھانا تھا یہ. چلیں اگر کھڑے ہو کے پڑھنا کھڑے ہو کے, لیکن اسٹائل سے انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میرے بچے؟ چلو میرے بچے. ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے, دوست پکے اپنی یہ دونوں کہتے تھے. ایک جنگل میں دو بیل مل جل کر کے رہتے تھے, دوست پکے اپنی یہ دونوں کہتے تھے. ہر کام ساتھ کرتے, ایک ساتھ گھومتے تھے. جنگل میں ایک شیر, جنگل میں ایک شیر, ان دونوں کو کھانے کا پلان بنا رہا تھا, لیکن کامیاب نہیں ہو رہا تھا. شیر جب بھی حملہ کرتا تو دونوں مل کر اس کو مقابلہ کرتے اور اسے بھگا دیتے. ایک دن اس شیر کو آئیڈیا آیا, جا کر کہیں سے کنکریاں لایا. اس کے بعد بتائیے میرے بچے. لومڑی کو اس نے پاس بلایا, کہا لومڑی جاؤ جاؤ جاؤ, بیل کے کان بھرو اور دوسرے بیل سے اس کی لڑائی کرا دو. اتحاد میں برکت ہے. لومڑی اس بیل کے پاس گئی, کہا بیل تمہیں کچھ پتا بھی ہے, شیر جب تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تمہیں لڑنے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتہ نہیں میں نے کبھی سوچا نہیں. میں بتاتی ہوں, وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ تم مارے جاؤ اور وہ بچ جائے. اتحاد میں برکت ہے. بیل ہرنی سے مشورہ کرتا ہے. ہرنی کہتی ہے لومڑی تم دونوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہے, تم اس کی بات نہیں سننا. بیل نے چالاک لومڑی کی باتوں میں آ کر دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی. شیر کا پلان کامیاب ہوا. اگلے دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا. بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر نے اسے کھا لیا. پھر دوسرے دن شیر نے دوسرے بیل کو کھا لیا. سبق کیا ملا اس سے؟ اتحاد میں برکت ہوتی. اتحاد میں مل کے رہنے میں برکت ہے, ساتھ کھانے میں جی ہاں مل کر رہیں گے تو برکتیں نصیب ہوں گی. اتحاد میں برکت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا